شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله مولانا العظيم لاکھوں سلام اس آقا پر خود لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں تھی کچھ موڑ دیے خدانائی سب الفخر رسل مولائی گل جس نے غباری راہ کو بخشا فروغی وادی سینا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں عید الفطر کا دن نصیب کیا اس کو عربی میں اور حدیث کی لغت میں یوم الجزا کہتے ہیں یوم الجزا کا معنی ہے بدلے کا دن آپ نے محنت کی ہے ایک مہینہ مسلسل اس کا نام روزہ ہے ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا اور پیاسا رکھنا روزے کا اصطلاحی معنی یہ ہے امساک الیوم عن المفطرات الثلاثہ
3 روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا: کھانا 1، پینا 2، اور اپنی گھر والی کے پاس جانا 3۔ یہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کے گھر میں کھانا بھی موجود ہے اور آپ کے گھر کے دروازے بند ہیں، لیکن آپ اس کے ڈر سے کھانا نہیں کھا سکتے۔ آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ دروازہ بند کر کے پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں پی سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا رعب ہے، دبدبہ ہے، ڈر ہے۔ ایک آدمی کی بیوی بھی ہے اور اس کی خواہش بھی ہے، لیکن وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے خواہش پورا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ لمبے عرصے کے لیے ہم بھوکے رہے اور پیاسے رہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے علاقے میں روزے کا رواج ہے۔ نوجوان تو ہمارے بہت آوارہ ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح میں قرآن مجید کا سننا اور سنانا یہ بھی بہت مشکل ہے۔ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں تو اب رواج ہو گیا ہے، ہر مسجد میں الحمدللہ قرآن مجید سنانے کا رواج ہے، تو اب وہ آسان بن گیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ قرآن مجید کا موجہ ذرا ہوتا تو مشکل تھا۔ اس محنت شاقہ کا 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ، پورا مہینہ۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قمری مہینہ کتنے دنوں کا ہے؟ ہمارے ہاں 2 جنتریاں چلتی ہیں، ایک قمری اور ایک شمسی۔ ہم کہتے ہیں ایک کو عیسوی اور ایک کو ہجری۔ قمری مہینے کی جو جنتری اور تقویم ہے، وہ کیلنڈر ہے، وہ شروع ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی ہجرت سے۔ کسی بڑے واقعے کو بنیاد بنا کر وہاں سے حساب شروع ہوتا ہے کہ اس بڑے واقعے کا 1 دن ہو گیا ہے، اس بڑے واقعے کے 10 دن ہو گئے ہیں، وہ جو بڑا واقعہ ہوا تھا اس کا سال پورا ہو گیا ہے، وہ جو بڑا واقعہ ہے اس کے 10 سال پورے ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اس طرح جنتری بنتی ہے، حساب کا طریقہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نافذ کیا تھا، اور نبی علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ معمولی واقعہ تو تھا نہیں۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ہجرت، کس طرح ایک آدمی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اور اپنے محلے کو چھوڑتا ہے، شہر کو چھوڑتا ہے، اپنی قوم کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کہیں اور جا کر آباد ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر شروع ہو گیا، اور اس میں یہ آسانی ہے کہ مہینہ 29 کا بھی ہے اور 30 کا بھی۔ ہماری صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آپ 28 روزوں پر عید کرو۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جن کو حکومت دیتا ہے ان کو عقل کیوں نہیں دیتا۔ اور حکومت کا روزوں سے کیا کرتا ہے؟ اب یہ انگریزی تاریخ تو نہیں ہے کہ 28 اور 31 کا ہے، 29۔ اب 29 کے بعد وہ اعلان کرتے تو چلو ہم بھی مان لیتے کہ حکومت نے اعلان کیا ہے، حکومت کی بات ماننی چاہیے، اور 29 روزے پورے، روزے 29 نہیں 28 پورے ہوئے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ عید کرو۔ آپ بتاؤ ہم ایسی عید کر سکتے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، 28 روزے پہ آپ عید کر سکتے ہو؟ جو نہیں کر سکتے وہ سلبی ہلائیں، اونچا بولیں، کچھ نہیں ہوتا۔ 28 روزے پر آپ لوگ عید کر سکتے؟ نہیں۔ پوچھتا ہوں، 28 روزے پہ عید کر سکتے ہو؟ نہیں۔ اب عقل کی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو
واقعی مداخلت کرنی تھی واقعی، تو پھر ان کا جو پشاور والوں کا یکم رمضان تھا اس وقت اعلان کر دے کہ ہم رمضان بھی پشاور کی چاند پر دیکھیں شروع کریں گے اور افطار بھی ہوگا، عید بھی، تو پھر ہمارے 29 ہوتے۔ اور آج وہ پہلے اعلان کرتے تو دوبارہ اگر وہ اعلان کرتے کہ 29 پر آپ روزہ افطار کرو عید کرو تو ایک بات سمجھ میں آتی تھی، وہاں اعلان نہیں کیا، جب لوگوں کے 28 روزے ہو گئے کہا عید کرو۔ لوگ اس میں حکومت کی بات نہیں مانتے، اس میں علماء پہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر بہت لمبی چوڑی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو ہمارا علاقہ ہے ہزارہ ڈوی ہے، اس کے اندر ہری پور ہے اور ایبٹاواد ہے اور مانسرا ہے اور تورغر ہے، بٹگرام اور کوہستان، اور اسی طرح مالاکنڈ ڈوی جس میں سوات وغیرہ چترال وغیرہ ہے، شانگلہ، ان علاقوں کے اندر عید مرکزی رؤیت ہلال کے کہنے پر ہوتی ہے، وہ صوبائی یا پشاور کے اعلان پہ نہیں ہوتی۔ یہ علاقے صوبے میں تو پشاور کے ساتھ ہیں، لیکن وہ چاند میں اور رمضان اور افطار میں وہ مرکز کے ساتھ۔ اب یہ مرکز اور صوبے کی بات یہ عجیب سی ہے۔ یہ ایوب خان کے زمانے میں ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی، بہت بڑی تحریک، اور تحریک مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی تھی کہ ایوب خان روزوں میں مداخلت کرتا تھا، ایوب خان روزوں میں مداخلت کرتا تھا، جس دن عید ہوتی وہ کہتے ہیں اگلے دن کرو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 خطبے اگر جمع ہو جائیں، ایک عید کا خطبہ اور ایک جمعہ کا خطبہ، تو پھر حکمران کی چھٹی ہوتی ہے، اس کو کسی نے یہ بتایا ہوگا۔ اب عید آ رہی تھی جمعے کے دن، تو وہ جمعے کے دن عید کو نہیں چھوڑتا تھا، پولیس سے کہا کہ آپ عید ہفتے کے دن کرو۔ تو علماء کرام نے حکومت کی مخالفت کی، جیلوں میں گئے، تحریک چلائی، اور اسی دن عید کی جس دن حکومت منع کرتی تھی، پھر اس تحریک کے نتیجے میں ایک کمیٹی بنی ہے، اور وہ اس طرح بنی ہے کہ چلو اس عید پر علماء بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں، اس میں تمام فقہ کے علماء ہوتے ہیں، اس میں شیعہ بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلی بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، اور آج کل جو رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ تو پکا بریلوی ہے۔ یہ ہے ہمارے مانسرے کا، یہ کروڑی یونین کونسل کا، ان کی والدہ فوت ہوئی تھی تو میں تعزیت کے لیے گیا، لیکن مسلکاً بریلوی ہے، لیکن علماء کی الحمدللہ وہ وسعت ظرفی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بریلوی ہے دیوبندی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اعلان ٹھیک کرتا ہے یا غلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ہاں اس حکومت کے اعلان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کوئی ہوا ہے؟ کسی آدمی نے روزہ کھایا؟ کسی آدمی نے روزہ کھایا؟ تو ایسا اعلان کیوں کرتے ہو کہ جس پر لوگ عمل ہی نہیں کرتے؟ میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں۔ میں کراچی سے آیا ہوں، صبح 4 بجے 4:15 بجے میں پہنچا ہوں، تو ہمارا جو جہاز کراچی سے تھا وہ 6:30 بجے، 6:30 بجے وہاں افطار ہوتا ہے کراچی میں 7:19 7:19 ہو گئے تو ہمارے پائلٹ نے، کپتان نے اعلان کیا کہ ٹائم ہو گیا ہے نیچے زمین پر اور آپ لوگ روزہ کھول سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کس طرح کھول سکتے ہو، سورج تو نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ گھڑی تھی نہیں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں گھڑی تو نہیں تھی۔
پھر یہ گھڑی کی بنیاد پر نہیں رکھا گیا کہ 3:30 سے 7:30، ایسا نہیں ہے. اس کا جو ٹائم ہے طلوع صبح سے، آفتاب نہیں، طلوع صبح سے غروب آفتاب تک. تو غروب آفتاب تو نہیں ہوا، اور جب غروب آفتاب نہیں ہوتا تو آپ کیوں اعلان کرتے لوگوں کا روزہ خراب کر؟ اس نے کہا جی یہ تو آپ 3,500 فٹ کی بلندی پر ہو، اور اب اگر آپ نے اس طرح سفر کیا تو یہ بہت دیر تک سورج آپ کو نظر آتا رہے گا. تو میں نے اس کا اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب ٹائم ہو جائے تو آپ جہاز کی بلندی کو ذرا نیچے کرو. جب جہاز کی بلندی نیچے ہو جائے گی تو مغرب ہو جائے گی. جب مغرب ہو جائے گی تو لوگ روزہ کھولیں، بعد میں بے شک آپ کو سورج نظر آتا، لیکن روزہ کھولنے کے لیے غروب آفتاب کا ہونا ضروری ہے. تو وہاں کپتان نے اعلان کیا اب روزہ کھولو، اور ہم نے اعلان کیا کہ نہیں کھولو. اور ساتھ یہ کہ جب 15-16 گھنٹے آپ نے روزہ رکھا ہے، اسے کیوں خراب کر دیں؟ ظاہر ہے کچھ لوگوں نے کھولا، کچھ نے نہیں کھولا. تو میں اس کو سمجھ گیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. اس کا کیلنڈر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیلنڈر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں اگر بالفرض و تقدیر یہاں رمضان کا روزہ کسی نے دیکھا، چاند دیکھی، اور آ کر ہمارے سامنے اس نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا، پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حکومت کی مخالفت کر کے روزے کا اعلان کریں. اور روزے کا اعلان کریں تو پھر ہم چاند کا عید کا بھی اعلان کریں. حکومت کیا کرے گی نا، جیل لے جائے گی. اس دین کے کام میں جیل میں جانا تو مزہ آتا ہے. لیکن بہت آسان بات ہے، نبی علیہ السلام نے بغیر جھجک کے تکلف کے بتایا ہے کہ بھئی آپ دیکھو 29 دن کو آپ رمضان دیکھو، چاند دیکھو، آپ کو نظر آیا ٹھیک، نہیں نظر آیا فَأَقْبِلُوا الْعِدَّةَ، بس سمجھو یہ 29 کا نہیں، یہ 30 کا ہے، اور آپ کا جو مہینہ ہے اگلے دن شروع ہوتا. اوپر جا کر دیکھنا اور دوربین سے دیکھنا اور سائنس سے دیکھنا اور آگے دیکھنا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں ہے. میں ٹی وی ٹاک شو میں تھا تو مجھے کہا گیا کہ سائنس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا. میں نے کہا جی سائنس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو، آپ قطعی اور حتمی حکم نہیں لگا سکتے. اور پھر کوئی کرکٹ تو ہم نہیں کھیل رہے، ڈرامہ تو نہیں کر رہے، کوئی ناٹک تو نہیں ہو رہا، کوئی شو تو نہیں ہو رہا. عبادت ہے عبادت. جیسے رمضان شروع ہوتا ہے عبادت کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے. یہ جو ایک فرض ہے وہ 70 درجے بلند ہو جاتا ہے، نفل فرض کی جگہ چلا جاتا ہے. پھر اس سے اعتکاف آگے اس کا تعین ہوتا ہے کہ اعتکاف فلاں دن ہوگا. روزے کو عید نہیں کہنا چاہیے، لیکن عید کو روزہ نہیں بنانا چاہیے. یہ آسان ہے. لوگ کہتے ہیں جی ایک ملک ہے اور 2 عید ہوتے ہیں، تو کیا ہوا 2 عید ہوتے ہیں، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. ان کو چاند نظر نہیں آئے، وہ نہیں رکھنا چاہتے، اور ہم کو چاند نظر ہم رکھنا چاہتے ہیں. میں نے کل بھی جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ کسی نے چاند دیکھا ہے تو پھر ہم اپنی الگ قضا حکم کریں گے کہ اس علاقے میں جو لوگ ہماری بات مانتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ عید کریں. تو یہ سنت عمل ہے کہ آپ خود دیکھو. سائنس اور ٹیکنالوجی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو. یہ اندازہ تو ساری ڈائری والے جنتری والے کرتے ہیں. آپ ڈائری اور جنتری کو دیکھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ فلاں دن جو ہوگا روزہ شروع ہوگا اور فلاں دن روزہ ختم ہوگا. وہ تو 10 سال نہیں 20 سال کا بھی اندازہ لگاتے ہیں، لیکن وہ اندازہ ہے غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہے. میں عرض کر رہا تھا ایک تقویم عیسوی ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان چلے جانے کے دن سے شروع ہو گئی ہے. دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے تو اکثر عیسائی تھے.
انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے واقعے کو بنیاد بنایا اور ایک جنتری بنائی، ایک کیلنڈر بنایا، اور وہ کیلنڈر ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آج جون کی 5 تاریخ ہے اور 2019 ہے۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان جانے کی تاریخ۔ ہمارا عقیدہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں۔ آپ تو کہیں کہ تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، وہ اور بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اور بات ہے۔ اور انبیاء زندہ ہیں روح کے اعتبار سے، جس طرح شہید زندہ ہوتا ہے، صدیق زندہ ہوتا ہے، لیکن ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ہمارا عقیدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ وہاں جائیں تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن اس زندگی کا معنی یہ کہ ایک دفعہ موت واقع ہو گئی ہے، وہاں عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ برزخ کیا بھلا ہے؟ یہ برزخ یہ انتظار کی دنیا ہے، انتظار کی دنیا۔ آدم علیہ السلام فوت ہو گئے، اس وقت لوگ فوت ہوئے ہیں، ان لوگوں پر آپ جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک ساتھ ہوگا۔ پوری دنیا ہوگی قائم، پھر آہستہ آہستہ یہ دنیا تباہ ہوگی، یہ ساری دنیا مٹ جائے گی، سب لوگ سو جائیں گے، اس کے بعد عالم حشر برپا ہوگا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اسی وقت مر گئے، تھوڑی دیر بعد جاگ گئے، لیکن کچھ لوگ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو بہت بڑا انتظار کیا ہے، اس انتظار کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف گزرتے میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ زندہ کا معنی کیا ہے؟ یہ جو ہمارا بدن ہے نا، جسد عنصری کہتے ہیں اس کو عربی میں، جسد عنصری۔ جسد عنصری کیا چیز ہے؟ گوشت اور پوست سے بنا ہوا بدن۔ آپ کا جو بدن ہے اس میں گوشت ہے اور پوست ہے۔ پوست کہتے ہیں جلد کو، پوست کہتے ہیں جلد کو، ہڈیوں اور گوشت سے بنا ہوا بدن۔ یہ جو بدن ہے اس طرح زندہ ہیں۔ اب جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ دہری ہیں، اس لیے کہ جس اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ ممکن کو ناممکن کر دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بناتا ہے، مشکل کو آسان کرتا ہے اور آسان کو مشکل کرتا ہے۔ کبھی لوگ نبی علیہ السلام کے معراج پر اعتراض کرتے تھے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمان، اور واپس آئے اور جلدی ہو گیا۔ دوستو جو منکرین تھے وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو جہاز کے اندر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے وہ بات سچ ثابت کرنی ہو سکتا۔ جہاز کے ذریعے اگر آپ جاتے ہو اور چاند پہ چڑھتے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کا معراج نہیں ہو سکتا۔ اب نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کو واضح ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اگر ناممکن کو ممکن نہیں بناتا، بنا نہیں سکتا، تو وہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ اگر وہ ناممکن کو ممکن نہیں بناتا تو وہ ہمارا خدا نہیں، ہمارا وہ عقیدہ نہیں۔ اگر وہ مشکل کو آسان بنا نہیں سکتا، ایک ہی نہیں بناتا، ایک ہی نہیں بنا نہیں سکتا، وہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ جو آسان کو مشکل نہیں کر سکتا وہ ہمارا خدا نہیں۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز پہ قادر ہے. چھوٹے کو بڑا کر دینا، بڑے کو چھوٹا کر دینا، کالے کو سفید کر دینا، سفید کو کالا کر دینا، اور آپ کی اصطلاح میں مالدار کو غریب کر دینا، غریب کو مالدار کر دینا، اور آپ کی اصطلاح میں گدھا کو بادشاہ کر دینا، بادشاہ کو گدھا کر دینا. ممکن کو ناممکن کر دینا اور ناممکن کو ممکن بنانا، مشکل کو آسان کرنا، آسان کو مشکل. علی کل شیء قدیر، یہ معنی ہے. تو جو لوگ نبی علیہ السلام کے معراج پہ اعتراض کرتے تھے، جب سائنس نے ترقی کی وہ اعتراض ختم ہو گیا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح زندہ ہیں، اور یہ اعتراض کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ قلندر آباد سے شروع ہوتا ہے. یہ جو قلندر آباد میں ایک ہسپتال ہے، یہ عیسائیوں کی تبلیغی جماعت کی ہسپتال ہے. یا ایھا الذین آمنو، ضرور یہ اعلان سنو. یا ایھا الذین آمنو، بہت ضرور یہ اعلان سنو. یہ عام ہسپتال نہیں، اس کو کہتے ہیں مشنری ہسپتال. مشنری، یہ ان کی تبلیغی جماعت کی ہسپتال ہے. تو ہماری بیماری ٹھیک کرنے کے لیے آئیں یا ہمارے ایمان بدلنے کے لیے آئیں؟ ہماری ماں بہن کہتی ہیں بہت اچھے لوگ، وہ مریض کو بہت توجہ کر دیں، وہ مریض کو توجہ کر دیں، اور پاکستانی ڈاکٹر توجہ نہیں کر دیں. پاکستانی ڈاکٹر توجہ نہیں کرتا، میں مانتا ہوں، لیکن پاکستانی ڈاکٹر ایمان کو تو نہیں خریدتا، یہ تو ایمان کو خریدتا ہے. اس نے توجہ کرنی ہے، اخلاق سے پہچانا ہے، کم پیسے لینے، تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے یہ آدمی اچھی ہے، یہ آدمی اچھا ہے. صرف یہاں تک نہیں، وہاں کے پھر آپ سے آپ کے ایمان خریدے گا. جب آدمی اچھا ہے تو اس کی بات مان لیا جائے. زلزلہ ہم پر بہت بڑا امتحان آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو ہمت دی، لوگوں کا ایمان بچ گیا، لوگوں کا ایمان بچ گیا. یہاں زلزلے میں ایسا بھی ہوا، اس وقت میں نائب ناظم تھا تو بہت سارے حالات سامنے آتے تھے ضلع میں. یہ ٹافیاں نا ٹافیاں، یہ لوگ ٹافیاں لاتے، تو ایک ٹافی کڑوی ہوتی اور ایک میٹھی ہوتی. کڑوی ٹافی پہ لکھتے محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کڑوی ٹافی پہ لکھتے محمد، اور میٹھی ٹافی پہ لکھتے عیسیٰ. وہ عیسیٰ کو یسوع کہتے ہیں، ان کی اپنی اصطلاح ہے نا. ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں، داؤد کو ڈیوڈ کہتے ہیں، مریم کو مرے کہتے ہیں. تو ایک ٹافی پہ حضرت محمد علیہ السلام کا نام اور ایک پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام. اور بچوں کو ٹافیاں دی گئی. تو بچے سے پوچھا یہ ٹافی ٹھیک ہے نا، میٹھی ہے نا؟ ہاں میٹھی. دیکھو یہ جو میٹھی ٹافی ہے یہ عیسیٰ ہیں، اور وہ جو علیہ باللہ کڑوی ٹافی ہے علیہ باللہ یہ محمد ہیں. خود سوچ لو، محمد میٹھا نہیں ہے اور عیسیٰ میٹھا ہے. ہمارے بچے کے چھوٹے سے ذہن میں کیا زیر اکھڑ رہا. وہاں عیسائیت نے اپنا حملہ کیا، شیعہ نے اپنا حملہ کیا، قادیانیوں نے اپنا حملہ کیا. یہاں قریب میں شیخا میں قادیانی لوگوں کو مکان بنا کر دیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، علماء کرام جاگ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی امداد کے لیے آؤ، امداد کے بدلے ہمارے ایمان تبدیل نہیں کرو. اگر پارس کے علاقے میں ایک امام باڑہ نہ بنتا، ایک امام باڑہ، تو آج میں کہتا کہ زلزلہ آیا، لوگ ملبے تلے دبے رہے، اتنا بڑا امتحان آیا، 32,000 لوگ اس کے اندر مر گئے، 1 لاکھ لوگ زخمی ہو گئے، 1.5 لاکھ لوگ معمولی زخمی ہو گئے، اور 2.5 لاکھ مکانات زمین پر گر گئے، اور 5 لاکھ مکانات متاثر ہو گئے. لیکن ہمارا عقیدہ تبدیل نہیں ہوا. بہت بڑی بات ہے، تاریخی بات ہے. لیکن چونکہ اب پہلے پارس کے اندر نہیں تھا نا امام باڑہ، اب آ گیا، تو اب بات جب آپ کریں گے تو سچ بولیں گے. آپ کی پوزیشن نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا
ہمارا عقیدہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. زندہ کا معنی کیا؟ اسی طرح زندہ ہیں. یہ لوگ ہمارے عقیدے کو، ایمان کو بدلنے کے لیے آئے ہیں. یہ کس طرح آتے ہیں وہ بتاتا ہوں. جس طرح ہمارے ہاں تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں شب جمعہ کو 40 دن کو اندر لگائے گا. تو ایک آدمی اٹھتا ہے میں 40 دن لگاؤں گا. پھر کہتے ہیں جی 4 مہینے کون لگائے گا. ایک آدمی اٹھتا ہے میں 4 مہینے لگا دوں. سال کون لگائے گا. تشکیل ہوتی ہے یہ سال کی جماعت ہے، یہ چلے کی ہے. بالکل اسی طرح ان کی کانفرنس ہوتی ہے ڈاکٹروں کی، اور کہتے ہیں کہ ایسا علاقہ ہے علیہ باللہ وہاں بہت سی حالت ہے، اس کا نام مانسیرہ ہے، ایبٹ آباد ہے، کلندر آباد ہے، وہاں اسپتال ہے، اس کی یہ پوزیشن ہے. بریفنگ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس اسپتال میں 5 سال کے لیے کون عیسائی تیار ہوگا. تو ایک ڈاکٹر عیسائی اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تیار. سال کے لیے کون تیار ہوگا، 10 کے لیے کون تیار ہوگا. وہ اپنے جاب چھوڑ کر یہاں آ کر ہمارے ایمانوں کو ضائع کرنے کے لیے یا مشنری اسپتال میں آتا ہے. کہاں سو رہے ہیں آپ؟ میری ماں کو، میری بہنوں کو سمجھائیں، وہاں سے علاج نہ کریں، وہاں سے علاج نہ کریں. وہاں علاج کے بدلے میں ایمان کو ضائع کیا جاتا ہے. ہم علاج صحت کے بدلے میں کرنا چاہتے ہیں کہ میری صحت ٹھیک ہو جائے. مجھے ایک موقع ملا تھا تو وہاں وہ کام شروع کرنے سے پہلے پھر دعا کرتے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ غلط کرتے ہو بھائی، یہ لوگ مسلمان ہیں. جب ہماری حکومت تھی تو سیرت النبی کے عنوان سے جو پشاور میں ایک ایمبیسڈر تھا، اس نے ایک عنوان رکھا اور جلسہ کیا. تو اتفاقاً مجھے موقع دیا. وہاں تو وزیر لوگ بولتے تھے، میں تو وزیر نہیں تھا، تو مجھے موقع ملا. تو میں نے ان سے چند سوالات کیے. ایک سوال یہ کیا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور پھر اپنے نبی کو. آپ تو موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے ہو، ہمارے نبی کو نہیں مانتے. اور ہم انجیل کو بھی اللہ کی کتاب کہتے ہیں، تورات زبور کو اور قرآن کو بھی. اور آپ انجیل تورات زبور کو تو کہتے ہو، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں کہتے. اب تنگ نظر آپ ہو گئے یا تنگ نظر ہم ہو گئے. تو میں نے ایمبیسڈر صاحب سے پوچھا کہ ہمارے علاقے کے رواج ہے کہ جس آدمی سے محبت ہوتی ہے نا تو اپنے بیٹے پہ اس کا نام رکھتے ہیں. سب کا نام ہے محمد، حسین، یہ نام ہے. لیکن جس سے نفرت ہوتی ہے اس کا نام پھر ہمارے علاقے میں موجود نہیں ہوتا. اب دیکھو، اب یزید کا عربی میں ترجمہ ہے کہ وہ بڑھاتا ہے، لیکن کہیں بھی آپ کو یزید کا نام نہیں ملے گا، بلکہ یزید گالی ہے. یار یہ فلاں آدمی بہت بڑا یزید ہے. اور یزید کے مقابلے میں امام حسین کا نام ہے. ہر نام کے پیچھے حسین لکھا ہوا ہے. فرعون کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن فرعون کا نام آپ کو نہیں ملے گا. اور اس کے مقابلے میں موسیٰ کا نام ملے گا. نمرود کا نام نہیں ملے گا اور ابراہیم کا نام ملے گا. تو میں نے کہا ہم تو آپ کے انبیاء سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کے نتیجے کے اندر ہم اپنے بیٹوں کا نام ان نبیوں پہ رکھتے ہیں. تو ہمارے گلیوں میں عیسیٰ بھی ہے، ہمارے گلیوں میں محلوں میں آدم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، اور داؤد بھی ہے، اور اسماعیل بھی ہے، ابراہیم بھی ہے. آپ بتاؤ پوری عیسائی دنیا میں کسی ایک بچے کا نام محمد ہے؟ تو وہ بہت پریشان ہو گیا. اور پریشان ہونے کے وجہ سے کہا کہ ہاں ہمارے علاقے میں تو نہیں ہے. ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئے. میں نے کہا پھر اسی لیے رکھا تھا نا، نبی علیہ السلام سے محبت تھی تو وہ مسلمان ہو گئے. یہ اتنے تنگ نظر لوگ ہیں. مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نبی دیا ہے جو کامل اور مکمل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نبی دیا ہے جس کو لوگ ترستے ہیں، وہ آپ کو مفت مل گیا ہے. مقامی شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں ایمان سے مالا مال کیا. اور مقامی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کے آخر الزمان نبی کا امتی بنایا. لوگوں،
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انسان نہ بناتا اور ہماری روح کو کسی کوے میں ڈالتا تو لوگ ہمیں غلیل سے مارتے. عربی میں روح کو نسمہ کہتے ہیں. نسمہ, یہ نسمہ سب کی برابر ہوتی ہے. وہ جو سانچہ ہوتا ہے نا قالب, وہ بڑا ہوتا ہے. ایک چیونٹی جو آپ کے پاؤں کے نیچے رو دی جاتی ہے, اس کا اور ہاتھی کا یہ روح برابر ہے. ہاتھی کا قالب بڑا ہے تو ایک بڑی چیز بن جاتا ہے, اور اس کا قالب چھوٹا ہے. کتنا مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ ہمیں کسی پرندے میں کی شکل میں ڈالتے یا گدے کے شکل میں ڈالتے, سارا دن سامان ڈھوتے. اور اگر ہمیں بناتے کسی کتے کی شکل میں, یا اللہ سارا دن بھوکنا پڑتا تھا. بولو نا اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے؟ یا اللہ شکر ہے آپ نے انسان بنا دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انسان کو عزت دی, آدم کے بیٹے کو. اور کیا کیا ہم نے آدم کے بیٹے کو بر اور بحر خشکی تری پر سوار کر دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, سید کائنات بنا دیا. اور یہ بھی شکر ہے اللہ آپ نے ایمان سے محروم نہ کیا. اگر ایمان سے محروم ہوتے نا تو ناراض نہیں ہونا. یہ سی پیک بن رہا ہے, اور سی پیک جو ہے اس کے اندر کتوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. کتے کدھر چلے گئے نہیں پتا, سمجھے نہیں آپ؟ کتے کدھر چلے گئے؟ وہ ایمان سے محروم لوگ کتے کو اس طرح کھاتے ہیں جس طرح بکری کا گوشت کھاتے ہو. تو میں اس پہ سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ کیسا ہوا, یہ ہمارے پڑوسی ہیں, ان کے درمیان ہمارے درمیان کوئی اور ملک نہیں. ایک پڑوسی کتا کھاتا ہے, ایک پڑوسی کتے سے نفرت کرتا ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ. ایک پڑوسی کتا کھاتا ہے اور دوسرا نہیں کھاتا. سب مل کر بولو, کوئی زبان خاموش نہ رہے. یہ کتے اور بکری میں فرق بتانے کا اللہ نے جو نعمت کی وہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا چیز ہے؟ ایمان. یہ ایک اور پڑوسی ادھر ہندو, وہ گائے کو اپنی ماں کہتا ہے. مرضی ہے ماں کہے, بلی کو کہے, لوگوں کی اپنی مرضی. جسے پیدا ہوتے ہیں اس کو ماں کہیں, جسے نہیں پیدا ہوتے. لیکن تعجب کی بات یہ کہ وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں. اور یہ اجٹ جاہل جٹ دیہاتی نہیں, ان کے سیاسی لوگ, ان کے ایڈوکیٹ کالی واسکٹ, یہ لوگ پیتے اور فخر سے کہتے ہیں یہ بڑا مذہبی آدمی ہے, یہ گائے کا پیشاب پیتا. ذرا اندازہ لگو ہمیں نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی. میں نے استاد سے پوچھا کہ استاد جی وہ میرا پڑوسی گائے کا پیشاب پیتا ہے, میں پی لوں؟ انہوں نے کہا نہیں پینی. یہ پہلا درجہ. استاد جی وہ پیتا ہے, میں اپنے بدن کے اوپر ملوں؟ کہا نہیں ملنا. یہ دوسرا درجہ. استاد جی وہ تو پیتا ہے, میں پیتا بھی نہیں ہوں, ملتا بھی نہیں ہوں, کپڑوں پہ لگ جا, نا گندا ہے. یہ تیسرا درجہ. استاد جی وہ پیتا بھی ہے, میں نہیں پیتا, ملتا بھی نہیں, کپڑے بھی نہیں, وہ جو سخت زمین پر بیٹھ کر وہ جو قطرے لگتے ہیں نا اس کا کیا کروں؟ تو فرمائے استنزہ من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ, پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اکثر قبر کا عذاب ان قطروں کی وجہ سے ہوتا ہے. یا اللہ محفوظ فرما. نبی علیہ السلام راستے پہ جا رہے تھے, مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر. متا دفن نہیں, دو قبریں تھی, متا دفن تم, ان کو کب آپ نے دفن کیے, کب مر گئے؟ کہا ابھی مجھے بتایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا. وما یعذبان فی کبیر, بڑی بات نہیں تھی. ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا, چغلی کرتا تھا, چغلی. یا اللہ جنگ تو دے کر بڑے بخیرات کو. دو مسلمان نہیں کہہ رہا, دو انسانوں میں جھگڑا پیدا کرنا, اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. جو کسی کو جھگڑ کر کے, جھوٹ بول کر کے وہ فساد ذات البین پیدا کرتا ہے, یہ اس وقت کا منافق اعظم, یہ اس کا نام ہے. ایک کو اس لیے ہو رہا, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اونچا بولو آمین. یہ جو آمین نہیں بولے اس کا معنی ہے کہ یہ تھوڑا سا, ہاں
اللہ تعالیٰ چغلی سے محفوظ فرمائے. نہیں مزہ نہیں آیا؟ صحرا میں بیٹھے ہیں, ہماری یہ نماز سنت کے ہیں مطابق الحمدللہ. مسجد میں نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی, بہت مشکل سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجمع جوڑا ہے, اللہ اس کو قائم رکھے. یہاں صحرا میں اللہ کو پکارنا پڑتا ہے, یا اللہ ہمیں اس منافقی سے محفوظ فرما, محفوظ فرما. اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا, فَكَانَ لَا يَسْتَكْبِرُ مِنَ الْبَوْلِ, یہ پیشاب کے قطرے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. اب طہارت کا معیار دیکھو, اسٹینڈرڈ, وہ پیشاب پی رہا, اس کو مذہب کہا جاتا ہے, اور مجھے کہا کہ قطرے بھی لگ گئے تو تیری خیر نہیں ہوگی. شکر خدایا آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے, شکر خدا. اور ایمان میں نبی علیہ السلام, ناراض نہیں ہونا. ہمارے گھر میں بیوی بھی ہوتی ہے, بہن بھی ہوتی ہے, ہم گناہگار لوگ بھی ہیں, سارے پاک نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کی بیوی پہ نظر پڑ گئی گھر کے اندر, تو آپ کا سوچنا, نظر, نگاہ اس میں اور چیز ہوتی ہے, ترجمہ نہیں کر رہا, لیکن فوراً اچٹ کر جب نظر بہن پہ پڑتی ہے, نگاہ بہت پاکیزہ ہو جاتی ہے, نگاہ بہت پاکیزہ ہو جاتی ہے. یہ بیوی میں اور بہن میں فرق کس نے بتایا؟ ایمان میں. کس نے بتایا؟ ایمان میں. شکر خدا آپ نے ایمان دیا ہے. ایمان نہ ہوتا تو بہن کا فرق بھی نہ ہوتا, ماں کا فرق بھی نہ ہوتا. وہ بکری کے اندر ایمان نہیں ہے نا, بکری کا بچہ بکری پہ چڑھتا ہے, عقل نہیں, ایمان نہیں ہے. ناراض نہیں ہونا, جملہ سخت ہے, سن لو, پھیلاؤ اس کو. اگر ایمان نہ ہوتا تو پیدا ہونے والا بچہ بیٹا بھی ہوتا اور بھانجا بھی ہوتا. پیدا ہونے والا بچہ بیٹا بھی ہوتا, بھانجا بھی ہوتا. اور اگر ایمان نہ ہوتا تو پیدا ہونے والا بچہ بیٹا بھی ہوتا, بھائی بھی ہوتا. یا اللہ شکر ہے آپ نے ایمان دیا. اور امت نبی آخر زمان, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. رمضان یہ بہت بڑا احسان ہے, اور رمضان میں ختم قرآن یہ بہت بڑا احسان ہے. یہ ہم سب لوگوں کو گزارا گیا ہے عرش معلیٰ سے. تو عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارے ہاں محراب میں لکھتے ہیں نا, ہر مسجد کی محراب پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ لکھا ہوتا ہے. یہ وہ عرش معلیٰ کی نقل ہے. تو جیسے یہ ارواح گزرتے گئے تو عام لوگ, مسلمان, یہ سب لوگ, نبی, فرشتے, یہ ملک, رسول, وہ دیکھ کر بہت زیادہ ان کو رشک آ جاتا. تو وہ پوچھتے یہ محمد کون ہے, اس کا تو بہت بڑا درجہ ہے, اس کو تو اللہ نے اپنے ساتھ نام لکھا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو ان کو بتایا جاتا کہ یہ ایک نبی ہیں, آئیں گے تو بعد میں درجہ ان کا بہت بڑا ہے. تو پھر تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس نبی کی امت میں آ جائیں. یہ رسولوں نے بھی کہا, انبیاء نے بھی کہا, اولو العزم من الرسل نے بھی کہا, عام لوگوں نے بھی کہا. تو جواب دیا نہیں, آپ کی تقدیر میں تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, آپ کی تقدیر میں تو نوح علیہ السلام کی امت ہے, آپ اس کو امتی نہیں بن سکتے. دیکھو قدر جانو جو نے مفت ہے, یہ چیز مل گئی ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, انہوں نے کہا اللہ مجھے تو اس نبی کا امتی بنانا ہی بنانا ہے. تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول اور کسی کی قبول نہیں. عیسیٰ کون؟ عیسیٰ صاحب شریعت. عیسیٰ کون؟ عیسیٰ صاحب کتاب. عیسیٰ کون؟ صاحب نبوت. عیسیٰ کون؟ صاحب رسالت. رسول عیسیٰ, نبی عیسیٰ, شریعت عیسوی, کتاب کا نام انجیل. اور جب وہ قرب قیامت میں آئیں گے اور دجال کا فتنہ ختم کریں گے, ختم کرنے کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ اب عیسیٰ آ گیا ہے, یہ اپنی شریعت کو نافذ کرے گا. نہیں, جناب عیسیٰ لوگوں کو جمع کرے, کہیں گے لوگوں جس نبی کی بات اللہ تعالیٰ عوام کو سنوانا چاہتا ہے تو اسے ایک واقعہ متعلق ہو جاتا ہے. یہ ابراہیم نبی ہے, اس کو آگ میں ڈالا ہے, اس کی بات غور سے سنو. یہ اسماعیل نبی ہے, اس کو ذبح کرنا چاہتے, نہیں ہوا, اس کی بات غور سے سنو. یہ موسیٰ نبی ہے. اس طرح واقعات متعلق کرتے ہیں تاکہ لوگ توجہ سنیں. میں عیسیٰ
میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں. میری بات 1 ضرب 3 کے حساب سے غور سے سنو. میری عام بات نہیں ہے. ایک میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس پر بات ہوئی ہے. ایک میں زیادہ عرصے تک زندہ رہا، میں ابھی زندگی کی بات کر رہا تھا. آج عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو چلے جانے کے 2018 سال ہو گئے. 4 مہینے پورے ہو گئے. 5ویں مہینے کا 5واں دن ہے، 6 مہینے کا. یہ آگے جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ زندگی بڑھے گی. ایک میں بغیر باپ کے پیدا ہوا. جناب موذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. مریم غسل کر رہی ہے، سامنے آدمی آ گیا، کپڑے نہیں لگے ہوئے. وہ لڑکے آگے سے ہٹ جا، میرا پردہ نہیں ہے. یہاں کیوں آیا پردے کے اندر؟ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں بغیر پردے کی ہوں. اس نے جواب دیا، یہ جو پردے میں تاک کر دیکھتا ہے نا، لڑکا لڑکے کو، لڑکی لڑکے کو، مرد عورت کو، عورت مرد کو، یہ تو آدم کے بیٹے کی کرتوت ہے. میں تو آدم کا بیٹا ہی نہیں ہوں. میں تو آدم کا بیٹا نہیں ہوں. یہ تو آدم کے بیٹے یہ کام کرتے ہیں. میں نہ مرد ہوں، نہ عورت ہوں، نہ مذکر ہوں، نہ مؤنث ہوں، نہ کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں. میرے سامنے کوئی ننگی آ جائے تو بھی فرق نہیں پڑتا، کپڑے پہن کے بھی آئے پھر بھی فرق نہیں پڑتا. اچھا کیوں آئے ہو؟ انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں، آپ کو بچہ دینا ہے. نہیں، بچہ میرے لیے مناسب نہیں، میں بچہ نہیں مانگتی. لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. بچہ یا تو زنا سے ہوتا ہے، میں نے تو کبھی زنا نہیں کیا، یا تو نکاح سے ہوتا ہے، میں نے تو نکاح نہیں کیا. قال کذالک قال ربک هو علی ہین. ہاں تمہارا ایسا خدا ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے. وہ کہتا ہے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. سب بولو سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب عیسیٰ کہیں گے جس سے واقعہ متعلق ہوتا ہے اس نبی کی بات غور سے. 3 واقعات میرے ساتھ ہیں. میری بات پھر ضرب 3 سے سنو نا. ایک میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، یہ بھی واقعہ ہے. لمبے عرصے کے لیے زندہ رہا، بات میں نے کر لی، اور میری وجہ سے اللہ نے دجال کا فتنہ ختم کر دیا. امت پر بہت فتنے آئیں گے، لیکن دجال کا فتنہ بہت ہی منحوس ہوگا. اس کی 2 نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ کہ قتل عام زیادہ ہوگا. دوسری نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید کو اٹھا دیا جائے. اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرمائے. کس طرح اٹھایا جائے گا؟ ایک حافظ رات کو حافظ ہوگا، صبح اٹھے گا تو بھول جائے گا. وہ لپکے گا قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے تاکہ اس میں دیکھوں تو قرآن میں کاغذ ہوگا، حروف نہیں ہوں گے. یہ اس کی نشانی ہے. تو جناب عیسیٰ کہیں گے میرے ساتھ 3 واقعات متعلق بغیر باپ کے پیدا ہوا یہ، اور زیادہ عرصہ زندہ رہا 2، اور میری وجہ سے دجال کا منحوس کا فتنہ ختم ہوا 3. لوگوں میری بات غور سے سنو. جیسے ہی میں بات ختم کروں نا تو آپ کو شکر ہے خدا ہے کہ آپ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا. وہ کیا ہے؟ وہ کہ لوگوں غور سے سننے والی بات یہ ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کے نقش قدم میں کامیابی نہیں، کامیابی آمنہ کے بیٹے محمد کے نقش قدم. اللہ تکبیر، اللہ اکبر. اونچی آواز میں بولو، پھر بولو اللہ تکبیر، اللہ اکبر. کامیابی تو پڑی ہوئی ہے. خوشی کی بات نہیں ہوگی ترنگی سفر شاہ والوں، آپ کے صف کے درمیان عیسیٰ بیٹھا ہوگا. کتنا بڑا مقام ہے. جاؤ میری ماں بہن کو سمجھاؤ، کوئی مریض اس علاقے سے نہیں جائے. مرتا ہے تو مر جائے، یہ لوگ نہیں مرتے. کوئی مریض نہ جائے. کلندر آباد کو جانا، ان کو پیسہ دینا، ایسا ہے کہ اسلام کی خلاف پیسہ استعمال کرنا ہے. ہم نے اس کی تحریک چلائی ہوئی، کوئی نہ جائے. اگر آپ کی بات ہماری ماں بہنیں نہیں مانتے، ہماری درخواست کرو کہ مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں جاؤ. انشاءاللہ درخواست ہوگی نا انشاءاللہ. اتنا بڑا دین اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی راستے پہ جا رہا تھا تو ایک لڑکی بھی جا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ
وہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو لڑکی تھوڑا آگے جا کر اس نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو آپ پر عاشق ہو گیا ہوں بہت زیادہ. اچھا محبت ہو گئی. اس نے کہا کس چیز پر محبت؟ بہت خوبصورت ہو. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا خوبصورت میں کیا ہوں، میری ایک بہن ہے وہ تو مجھ سے 100 درجہ زیادہ خوبصورت ہے. تو اس نے کہا کدھر ہے؟ تو بہن کدھر ہے؟ تو اس نے کہا پیچھے سے آ رہی ہے. جیسے پیچھے سے مڑا نا تو اس نے پتک لیا اور سر پہ مارا، عاشق مجھ پر ہو اور دیکھتے میری بہن کو. جب آپ اتنے بڑے نبی کے امتی ہو، کمتری کے احساس میں نہیں آنا، اس نبی کے نقش قدم پر جانا ہے. بولے انشاءاللہ جانا ہے. اور میری ماں بہن کو سمجھانا ہے وہاں نہ جائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم یہاں کڑوی کچیلی باتیں کرتے آپ قبول کر لیتے ہیں. آج ایک نئی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں یہ حجام ہے. حجام صبح ایک اللہ کا بندہ ہے، اس نے مجھے بتا دیا. تو حجام داڑھی بھی منڈواتا ہے اور سر بھی منڈواتا ہے. آپ کو پتا ہے میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ داڑھی نہ منڈوائے. آپ کو پتا ہے کہ ایسا نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسا کہہ سکتا ہوں کہ بچوں فرینچ کٹ مت بنو، داڑھی کا مذاق نہیں کرو. مجھے تو یہ اطلاع ہے کہ بعض ایسے حمام والے ہیں، حجان ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں وہ کٹ بنا کر دیتا ہوں، لڑکے نہیں بناتے. لیکن اس بات میں اتنا وزن نہیں ہوگا، لڑکے بھی ایسے ہیں. ہم نے ایک دفعہ عرض کیا تھا اگر آپ کا حافظہ کام کرتا ہو کہ لڑکیوں کو بھی نہیں بلاؤ اپنی شادی میں، خسروں کو بھی نہیں بلاؤ. اور پھر عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارا پرائیویٹ سود ہے نا، یہ سود پر کسی کو نہ دو اور نہ لو. آج عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، اتنا بڑا علاقہ تو ہے نہیں. درخواست کرتا ہوں، کوئی زور نہیں ہے، میں تھانے دار نہیں، میں آپ سب میں کمزور آدمی. ایک درد ہوتی ہے، درد کی بات کرتا ہوں کہ یہ فرینچ کٹ نہ لڑکا بنائے نہ یہاں کا حجام بنائے. باہر کا لڑکا ہے تو یہ معذرت کرے. یہ بات میں ٹھیک کہتا ہوں؟ ایسا بول دو ٹھیک کہتا ہوں. اس کا تڑن ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ داڑھی منڈوانا گناہ ہے، کفر نہیں ہے. داڑھی منڈوانا گناہ ہے تو ظاہر نفس تو مر جاتا ہے. ایک آدمی تعارف کراتا ہے، یہ مفتی کے فیض اللہ. اچھا وہ ٹاک شو میں جو آتا ہے، وہ جو ایم پی اے بنا ہے، وہ جو الیکشن میں کھڑا، یہ کیوں آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے مدرسے میں قرضہ ہے، آپ تھوڑا تعاون کرو. تو آدمی تو مر جاتا ہے. کسی پیر کے جوتی میں بیٹھنے سے اتنی اصلاح نہیں ہوتی. یہاں جو وہ انسان مر جاتا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ذات کے لیے تو نہیں کر رہا. یہاں تنخواہیں نہیں ہوتی، یہاں راشن ہے اور راشن نہیں ہوتا. اس دفعہ میں گیا اتفاق سے، پچھلی دفعہ الیکشن تھا تو الیکشن میں ہم نہیں جا سکے تو بہت زیادہ ہو گیا. تقریباً پوری بات تو مولانا جان احمد صاحب کو معلوم ہوگی، لیکن 35 اور 40 لاکھ کے درمیان قرضہ آ گیا. پتہ نہیں اس دفعہ کیا ہوا. ہم گئے اور ہمیں کل چندہ ملا، میں جو لے کر آیا ہوں وہ 3.5 لاکھ. اور دنوں میں 15-16 لاکھ ہو جاتا تو میں آتا تو یہ دکانداروں کو دیتا، وہ خوش ہو جاتے. اس دفعہ بالکل نہیں ہوا. 3.5 لاکھ 35 لاکھ کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہاں چندہ نہ ہو. اس لیے چندہ نہ ہو نا، یہ لوگ نماز پڑھتے مسجدوں میں، میرے گاؤں کی مسجد تو جمع ہونا مشکل ہوتا ہے. پھر خطیب پر جمع ہونا اور مشکل ہوتا ہے. اصل جگہ دیکھو تو کہتے ہیں یہ جمعہ پڑھائے گا، یہ خطبہ دے گا، یہ نماز پڑھا کے تقریر کرے. کمال ہے یار، عشر ہوتی ہے عشر. اس لیے کہ ایک خطیب پر، ایک آدمی پر جمع ہونا مشکل ہوتا ہے. یہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ پتہ نہیں کس طرح ہمارا اجتماع ہو گیا. دعا کرو اللہ اس نظر بد سے بچائے. میری درخواست ہے اگر آپ تعاون کرنے لگو تو مجھے ان سیٹوں کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے. پتہ نہیں آپ کیوں تعاون نہیں کر رہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہاں پیسہ ضائع ہوتا ہے تو میں قسم اٹھاتا ہوں ضائع نہیں ہوتا. قسم اٹھاتا ہوں. میں اس کی تنخواہ نہیں لیتا. گھر والوں سے بھی کہا ہے خدمت مفت کرو، مدرسے تنخواہ نہیں لو. اس سے زیادہ پاکیزہ بات کیا ہوگی؟
ترمی سے برشا والوں کتنی عزت ہے آپ کی دیکھو نا، لیکن آپ کی غفلت کی وجہ سے مجھے کراچی کے سیٹوں کے سامنے بھیک مانگنی پڑی۔ اے اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کے دل میں ڈال دے اور یہ خود ہی اس مدرسے کو چلائیں۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ میں یوں تو نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ یہ اعلان کرو، یہ تو نہیں کہتا، اس میں بہت خرابی ہوتی ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر سمجھو، دل کھول کر تعاون کرو۔ یہ صفوں میں لوگ کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم جماعت شروع کریں، ہر صف کے اندر 2 آدمی کھڑے ہو جاؤ اور اخلاص کے ساتھ تعاون کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہر صف کے اندر ایک 2 آدمی کھڑے ہو، ایک کونے سے شروع کرو، ایک کونے سے شروع کرو۔ بعض صفوں سے لوگ نہیں کھڑے ہوئے، لوگ پہلے کھڑے کرو پھر رہ جاتے ہیں۔ جلدی نہیں کرو جولی والے، جلدی نہیں کرو، تیز نہیں دوڑو، کھڑے ہو جاؤ آرام آرام سے۔ جس صف سے آدمی نہیں ہے وہ ذرا دیکھو۔ کاری ظاہر دغه اور کوم صفی کسنی سره ودرو بعض صفونه پاتې شي۔ یہ ایک پرچی آئی ہے کہ بعض لوگ آپس میں ناراض ہیں، اس موضوع پر بات کر لیں۔ بس ہمیشہ کرتے ہیں، آج بھی کرتا ہوں۔ یہ ناراضگی معاف کرو، زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے، ناراض مرنا نہیں۔ آج بڑا دن ہے، سب کو معاف کرو اور سب سے ملو۔ وہی تو کرو کہ سپنا سڑے نہیں ولاڑ کر آئے، مطلب کوشش ہوتے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ تو اس میں نہیں دینا چاہیے جولی میں، کوئی زکوٰۃ دے تو اس کی الگ وضاحت کرے تاکہ پھر اس کو اس طرح استعمال کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں آپ کو عید کی نماز کی ترکیب بتاتا ہوں، اور ترکیب تو آپ کو آتی ہوگی۔ اس میں 6 تکبیر ہوتے ہیں، وہ زائد ہوتے ہیں، اس کا آپ نے کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے۔ شروع کے اندر جب آپ نیت باندھیں گے تو ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی اور دوسری رکعت بھی شروع ہو جائے گی۔ آخر کے اندر جب آپ رکوع جاؤ گے تو رکوع سے پہلے آپ نے 4 تکبیریں کہنی ہیں، 3 عید الفطر والی اور 1 تکبیر رکوع والی۔ رکوع والی تکبیر کے اندر آپ نے نہیں کرنا، ہاتھ نہیں اٹھانا اور باقی ہاتھ اٹھانا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، اس میں درود کے بعد خاموش ہوتے ہیں، تو اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے مانگو۔ پھر ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر خطبے کے دوران چلا گیا تو اس کا معنی یہ کہ اس نے آدھی نماز پڑھ لی اور آدھی رہ گئی۔ صفے بناؤ۔ صفے بناؤ سب۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ سبق شاہ کی طرح ہمیشہ جگہ رہتی ہے۔
سب ٹھیک کرنی ہوگی سب. سب سم کے مکھنے سب سم کے میرے بھائی. یہ پہلی والی سب ٹھیک کر دیں. یہ جو میرے بائیں طرف صف ہے نا اس کو ٹھیک کرو میرے بھائی. پہلی سب ٹھیک کرو باقی سب ٹھیک کرو. جب آنے والے ادھر جلدی کرو. وہاں نہیں کھڑے ہو دیوار پر. نیچے جگہ ہوگی انشاءاللہ. اور اگر عیدگاہ میں جگہ ختم ہو گئی ہے تو پیچھے کھیت میں کھڑے ہو. بھائی آواز نہیں آ رہی چھوٹے؟ ہاں. اگر عیدگاہ میں جگہ ختم ہو گئی تو پیچھے کھیت میں کھڑے ہو جاؤ. اپنے ساتھ مسئلہ لایا کرو. یہ عیدگاہ کی نماز ہے, مسجد کی نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. نیت میں باقی نیت وہی ہے, صرف آپ نے 6 تکبیرات زائد کہنی ہے اور یہ واجب کی نماز. جی نیت حاضر تو کام نہیں کرتا کرے گا آپ نے نماز پھر نہیں پڑھنی ہے اگر یہ کام نہیں کرتا تو. نہیں جی انشاءاللہ کرے گا جی. تمہاری یہی نماز ہے کہ لوگوں کو آواز پڑھنی ہے. انشاءاللہ نیت حاضر کرے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا الله يا رحمن يا غفار يا غفور يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا منان يا حنان يا منان يا حنان تیرے کچھ بندے جمع ہو گئے ہیں صحرا میں آپ کے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا سحر و افطار لمبا روزہ رکھنا تراویح میں قرآن مجید سننا اور سنانا یا اللہ ان کا اعتکاف افطار کرنا اور کرانا اور کوئی نیکی کا کام کرنا ذکر و تلاوت عبادت
نفل و استحباب، اے اللہ تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ یوم جزا ہے، بدلے کا دن ہے، یا اللہ اس مزدوری سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہم جیسے مانگتے ہیں وہ آپ کے شان کے مطابق نہیں ہے، اس کو اپنے شان کے مطابق بنا کر یا اللہ ہمیں عنایت فرما۔ یا اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں قریب میں دور میں، پچھلے عید فطر سے لے کر اس عید فطر تک یا اس کے علاوہ تمام لوگوں کی مغفرت نصیب فرما۔ اللہ اگر آپ نے ان کی مغفرت کی ہے تو یا اللہ ہماری درخواست ہے کہ ان کے درجات میں بلندی نصیب فرما۔ اللہ ہم جو عبادت کرتے ہیں یا اللہ ان تمام عبادت آج کی اور کل کی، 1 سال پہلے کی، 10 سال پہلے کی، پوری زندگی کی عبادت یا اللہ اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب اولو العزم من الرسل تک پہنچا، عام رسول اور انبیاء کرام تک پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب ہماری عبادتوں کا یہ ہم صحابہ کرام تک پہنچا، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، ائمہ مجتہدین، ہمارے علم کے واسطے اور راستے یا اللہ ان تک یہ ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام تک پہنچا، یا اللہ مولانا سلیم اللہ خان تک پہنچا، تصوف کے شیوخ تک پہنچا، مولانا خواجہ محمد تک پہنچا، ہمارے امت کے اکابر تک پہنچا، خاص کر مولانا غلام غوث تک پہنچا۔ یا اللہ میرے نانا جان تک پہنچا، میرے والد صاحب تک پہنچا۔ یا اللہ جتنے مجمع آیا ہوا ہے ایک ایک تک یہ ثواب پہنچا دے۔ اللہ ان کو آپ جانتے ہیں شکل سے بھی، یا اللہ ان کو آپ جانتے ہیں نام سے بھی، یا اللہ ان کو آپ جانتے ہیں کام سے بھی، یا اللہ ان کو آپ عمل سے بھی جانتے ہو، ماں سے بھی جانتے ہو، باپ کی طرف سے بھی جانتے ہو، پورا شجر نمبر سب آپ کے پاس ہے اللہ، پورا ڈیٹا۔ یا اللہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے صحرا میں، عیدگاہ میں، ان سب تک یہ ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ اگر کوئی غافل ہے اس کو بھی محروم نہ فرما دے، یا اللہ ہر ایک تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہماری ماں تک پہنچا دے، اللہ ہمارے باپ تک پہنچا دے، اللہ جن کی ماں زندہ ہے ان تک پہنچا دے، جن کی ماں فوت ہو گئی ہے ان تک پہنچا دے، اللہ ہماری ماں کے ماں باپ ہیں ان تک پہنچا دے، ہمارے باپ کے ماں باپ تک پہنچا دے، ہمارے محسنوں تک پہنچا دے۔ یا اللہ آدم علیہ السلام تک جتنے بھی والدین کی فہرست میں آتے ہیں اور ایمان والے ہیں ان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ دینی کام میں تعاون کرنے والوں تک پہنچا دے، یا اللہ مدرسے میں تعاون کرنے والوں تک ثواب پہنچا دے، یا اللہ ختم نبوت میں تعاون کرنے والوں تک پہنچا دے، یا اللہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں تک پہنچا دے، نبی علیہ السلام کے انسان اور جنات امتیوں تک پہنچا دے۔ یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری اہل ایمان انس و جن تک پہنچا دے، تکوینی نظام پر معمور لوگوں تک پہنچا دے۔ یا اللہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے ہر ایک تک یہ ثواب پہنچا دے، ان کے اعمال نامے کو بھر دے۔ یا اللہ اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ آپ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم دنیا کی آگ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ یہاں آگ لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر آتا ہے، اور یہاں پھر مرہم پٹی والا آتا ہے، پانی پلانے والا آتا ہے، آگ کی تپش ختم کرنے والا آتا ہے۔ اللہ وہاں بھی ڈاکٹر ہوگا، اللہ وہاں بھی پٹی والا ہوگا، ہم چیخیں گے کوئی ہماری بات سنے گا؟ اللہ کوئی مدد والا ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اے اللہ آخرت کی جہنم کی آگ سے پورے مجمع کو بچا دے اللہ۔ اللہ ہمارے اعمال کو مت دیکھیے، اللہ ہماری نمازوں کو نہیں دیکھیے، ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھیے۔ اللہ ہم زانی بھی تھے، شرابی بھی تھے، قاتل بھی تھے، غاصب بھی تھے۔ اللہ ہم نے آپ کو قدم قدم پہ ناراض کیا۔ اللہ آپ نے کہا یہ کام کرو، ہم نے نہیں کیا، آپ نے کہا نہیں کرو تو پھر کر لیا، آپ کو ناراض کیا، شیطان کو راضی کیا، آپ کو ناراض کیا، نفس کو راضی کیا۔ اندھیرے میں بھی آپ کی مخالفت، روشنی میں بھی آپ کی مخالفت، بچپن میں بھی آپ کی مخالفت، بڑے عمر میں بھی آپ کی مخالفت، خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔ اللہ اللہ بہت گناہگار مجمع ہے اللہ، ان میں کوئی پاک نہیں ہے اللہ، ان میں کوئی جنتی نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہم اللہ، پورے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما اللہ۔
پورے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رونے پہ تو خوش ہوتا ہے، ہمیں رونا آتا نہیں ہے اللہ، رونے پہ تو خوش ہوتا ہے، ہمیں رونا نہیں آتا۔ اللہ ہم رونے کی شکل بناتے ہیں اللہ، یہاں نقل بمطابق اصل اللہ، اے اللہ ہاتھ اٹھانے والوں کے گناہ معاف فرما، اللہ ہاتھ اٹھانے والوں کے گناہ معاف فرما۔ اللہ یہ پورے مجمع کو آپ جہنم میں ڈالو گے، اللہ آپ کی خدائی تو نہیں بڑھے گی، اللہ معاف کرو گے، آپ کی خدائی کم نہیں ہوگی اللہ، آپ کی خدائی مستقل کھڑی ہے، مستقل بنیادوں پہ کھڑی ہے۔ اے اللہ یہ پورے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سبوں کے گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ صغیرہ معاف فرما، کبیرہ صغیرہ معاف فرما، تازہ پرانے معاف فرما، یاد بھولے ہوئے معاف فرما، چھوٹے بڑے معاف فرما، مردوں کے گناہ معاف فرما، عورتوں کے گناہ معاف فرما۔ اللہ محمد علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، تو رب محمد ہے، انہوں نے اخلاق آپ سے سیکھے تھے، اگر وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں آپ اپنے بندوں کو نہیں معاف کر سکتے؟ کر سکتے۔ خدایا آپ کی ذات کی قسم آپ معاف کر سکتے ہیں، اے اللہ پورے مجمع کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم نے چھپا کے گناہ کیے تھے، آپ کے فرشتوں نے لکھ لیا ہے اس کو، کل وہ پڑھیں گے لوگوں کے سامنے، سارا کچھ پڑھا جائے گا، حاجی کا پتہ چلے گا حاجی نہیں ہے، مولوی کا پتہ چلے گا مولوی نہیں ہے، تبلیغی کا پتہ چلے گا تبلیغی نہیں ہے، اللہ دیندار کا پتہ چل جائے گا دیندار نہیں ہے۔ باپ کے سامنے رسوا ہوں گے، ماں کے سامنے رسوا ہوں گے، استاذ کے سامنے رسوا ہوں گے، مجمع کے سامنے رسوا ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کا مجمع میرے گناہ سنے گا۔ اے اللہ یہ تو ذلت والا دن ہے، اللہ یہ رسوائی والا دن ہے، اے اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری حاجات پوری فرما، پریشانیاں ختم فرما، روزی میں وسعت نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جن کا گھر نہیں یا اللہ ان کو گھر نصیب فرما، جن کا جاب نہیں یا اللہ ان کو کاروبار نصیب فرما، جن کی اولاد گناہگار ہے یا اللہ ان کو نیک بنا، یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت نصیب فرما، جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، خیریت نصیب فرما، یا اللہ جو مریض شفا نصیب فرما، یا اللہ جو قرض کے نیچے دبے ہوئے نجات نصیب فرما، ہماری روزی میں وسعت نصیب فرما، الفاظ میں تاثیر نصیب فرما، اوقات میں برکت نصیب فرما، صحت میں عافیت نصیب فرما، ہمارے اوقات میں برکت نصیب فرما، سفر میں حفاظت نصیب فرما، اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، محلوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ یہ تیرے بندے بیابان میں آ گئے ہیں، صحرا میں، اے اللہ صحرا میں آپ کو پکارنے والوں کی پکار کو سماعت فرما، گناہ معاف فرما، پھر گناہ نہیں کریں گے، یہ توبہ ہے ہماری توبہ قبول فرما، استقامت نصیب فرما، اللہ جن گناہوں پہ تو کم ناراض ہوتے وہ بھی معاف فرما، جس پہ زیادہ ناراض ہوتے بھی معاف فرما، ہمارے گناہ کے اللہ مطابق فیصلے نہ فرما، اپنے رحم کے مطابق فیصلے فرما، پوری بستی کو، ان گاؤں والوں کو، اس علاقے کو اپنے رحم سے معمور فرما، یہاں جتنے بھی شیطانی ہیں اللہ تعالیٰ ختم فرما، ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو تام فرما، ہمیں اپنے راستے پہ لگا دے، نبی علیہ السلام کی سنت سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی سیرت سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جب یہاں سے جا رہے ہو تو ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرما، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الكبير المتعال ذي الفضل والإحسان والإفضال الذي من على المؤمنين بشهر رمضان والقرآن ورفع عنهم الإصرار والأغلال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله لقطع سلاسل الطغيان والإذلال. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم عظيم ويوم سعيد، يوم العيد ويوم الوعيد، عيد للأبرار وبعيد للفجار، يوم المحاسبة ويوم الجوائز، يوم الفرحة ويوم القرحة. فرحة لمن مضى عنه رمضان بالفرحة، وقرحة لمن مضى عنه رمضان بالقرحة. فطوبى لمن تاب فيه من السيئات وطاب له الخيرات. قال الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها الناس، مضى شهر الصيام والقيام، شهر المواساة وشهر المغفرة من الآثام، شهر نزول القرآن وتلاوة الفرقان. أيها الناس، ليس العيد لمن لبس الثياب الفاخرة، إنما العيد لمن أراد ثواب الآخرة. ليس العيد لمن أكل النعيم، إنما العيد لمن أتى الله بقلب سليم. ليس العيد لمن شرب وأكل، إنما العيد لمن أخلص لله وعمل. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف الوعيد. ليس العيد لمن يتبخر بالعود، إنما العيد لمن تاب ولا يعود. وليس العيد لمن تزين بزينة الدنيا، إنما العيد لمن تزود بزاد التقوى. ليس العيد لمن ركب المتايا، إنما العيد لمن ترك الخطايا. ليس العيد لمن نصب القدور، إنما العيد لمن سعد بالمقدور. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وليس العيد لمن ينفق ولله الحمد. وليس العيد لمن ينفق لغير الله، إنما العيد لمن ينفق في سبيل الله. ليس العيد لمن أكل الثريد ولبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن أدعى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدعى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعن علي رضي الله تعالى عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم العيد خالف الطريق. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واجتنبوا المعاصي والآثام. إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. فإن العبد بين مخافتين، بين وبين أجل فقد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا تدري ما الله قاز فيه. فتزودوا العبد من نفسه لنفسه، فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه لآخرته. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تبارك وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها
وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات